بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول فار بوائز پشاور زون کی طرف سے سبجیکٹ فزکس کلاس 10 کے لیے آج چیپٹر نمبر 11 سٹارٹ کرتے ہیں، جو پیج نمبر 28 سے لے کر 30 تک مشتمل ہوگا، اور آج کا لیکچر نمبر 7 ہم اسٹڈی کریں گے. تو آئے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساؤنڈ چیپٹر آج سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، یونٹ نمبر 11. اس سے پہلے چیپٹر نمبر 10 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ویوز کیا ہیں. تو اور ویوز دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں میکینیکل ویوز اور ایک کو کہتے ہیں الیکٹرو میگنیٹک ویوز. پھر میکینیکل ویوز کی پھر ہم نے دو ٹائپ پڑھے تھے، ایک ٹرانسورس ویوز اور ایک لانگیٹیوڈنل ویوز. تو ٹرانسورس ویوز میں ہم نے واٹر ویوز، روپ ویوز وہاں پر پڑھا تھا. اب یہاں پر ہم لانگیٹیوڈنل ویوز کو تفصیل سے پڑھیں گے، اور لانگیٹیوڈنل ویوز کی اگزامپل جو ہیں وہ ساؤنڈ ہیں. تو ساؤنڈ چونکہ ویو ہیں، تو اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے ہم یونٹ نمبر 11 میں ہم لانگیٹیوڈنل ویوز پڑھیں گے، جو کہ ساؤنڈ ویوز ہی ہیں، اس کا اگزامپل ہیں. تو اس ٹاپک میں ہم آج پڑھیں گے کہ ساؤنڈ کیا ہے، یہ کیسے پروڈیوس ہوتی ہیں اور کیسے یہ پروپیگیٹ ہوتی ہیں، اور اس لانگیٹیوڈنل ویوز کی نیچر کیا ہیں. تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں. تو چونکہ ساؤنڈ کا ہمارے زندگی میں بہت اہم کردار ہے، ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے منہ سے جو ہیں ویوز نکلتی ہیں اور ہمارے کان کے اندر وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا جتنا ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے جاتے ہیں، تو ہمارے کان کے اندر سننے کا جو احساس ہے وہ آہستہ آہستہ کمزور سے کمزور، کم سے کم تر ہوتا جاتا ہے. تو اس کو ہم کیسے ایکسپلین کریں گے کہ یہ کیوں اس طرح ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہم ایک ہی اسٹرینتھ سے، ایک ہی فورس سے کسی ڈرم کو بجائیں یا کسی چھوٹے سے ڈھولک کو بجائیں، ایک ہی اسٹرینتھ، ایک ہی جو ہے فورس سے، تو اس سے ڈفرینٹ ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہیں، ڈفرینٹ لاؤڈنس پروڈیوس ہوتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی طرح جو ہیں بعض جو ہیں حشرات ہیں، اس کے جو ہیں ساؤنڈ ہوتی ہیں. تو یہ ساؤنڈ حشرات کیا اس کے منہ سے نکلتے ہیں یا کوئی اور وجہ ہوتی ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ اس چیپٹر کے اندر آج ہم پڑھیں گے ساؤنڈ ویوز. اور ساؤنڈ ویوز کی سب سے پہلے ہیں وٹ از ساؤنڈ. تو سمپل جو ہیں ساؤنڈ جو ہیں ایک ویو ہیں یا ایک انرجی ہیں. ساؤنڈ ویو جو ہیں ایک انرجی ہیں جو کہ کسی میڈیم کے اندر ٹریول کرتی ہیں. تو ساؤنڈ ویوز آر لانگیٹیوڈنل ویوز ٹریولنگ تھرو میڈیم سچ ایز ایئر. تو ساؤنڈ ویوز جو ہیں یہ لانگیٹیوڈنل ویوز ہوتی ہیں جو کسی میٹیریل میڈیم کے اندر ٹریول کرتی ہیں. وہ میٹیریل میڈیم ایئر بھی ہو سکتا ہے، سالڈ بھی ہو سکتے ہیں، اور کوئی لیکوڈ بھی ہو سکتا ہے. تو ساؤنڈ ویو جو ہیں یہ کیسے پروڈیوس ہوتی ہیں؟ تو اس کا جو ہے سمپل آنسر ہے کہ ساؤنڈ ویوز پروڈیوس بائی وائبریٹنگ آف اے باڈی. جب کوئی باڈی وائبریٹ کرتی ہیں تو وائبریشن سے ساؤنڈ ویوز پروڈیوس ہوتی ہیں. اچھا جی، تو جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ لاؤڈ سپیکر جو ہیں وہ اگر آپ کسی لاؤڈ سپیکر کے اوپر انگلی رکھیں گے تو آپ کو اس کی وائبریشنس جو ہیں وہ محسوس ہوگی. یا ہمارے منہ سے جو ہیں آواز نکلتے ہیں، تو اگر ہم اپنے منہ سے باتیں کرتے ہوئے اپنے نیچے گردن نہیں، نیچے گلے کے اوپر اپنی انگلی رکھیں آرام سے، اور پھر ہم بولنا شروع کریں، تو ہمیں اس نیچے جو ہے گلے پر اگر انگلی رکھیں گے تو ہمیں اپنی انگلیوں پر وائبریشن محسوس ہوگی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گلے کے اندر جو ووکل کارڈ ہیں وہاں پر ایک ساؤنڈ باکس ہیں. اس ساؤنڈ باکس پر جب ہمارے پھیپھڑوں سے، ہمارے لنگ سے ایئر اس کے اوپر آتی ہیں تو ایک ساؤنڈ پروڈیوس کرتی ہیں. پھر وہ ساؤنڈ ہمارے جو ہیں منہ سے جب نکلتے ہیں تو زبان اور ہونٹ کی حرکتیں ان کو الفاظ اور جملوں کا شکل دیتے ہیں، اور وہ ایک بامعنی الفاظ نکالتے ہیں. تو ساؤنڈ جو ہیں وہ ٹرانسمٹ ہوتی ہیں کسی میٹیریل میڈیم میں. وہ میٹیریل میڈیم میں نے آپ کو بتایا کہ سالڈ، لیکوڈ، گیس ہو سکتی ہیں. تو چونکہ ہم نے جو ہیں ہم یہ پھر دیکھیں گے کہ یہ پارٹیکل آف دا میڈیم کس طرح آگے وائبریٹ کرتی ہیں. تو جب
ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہیں، کوئی چیز وائبریٹ کرتی ہیں، تو وائبریشن سے اس ایئر کو ہم فار ایگزامپل ایک میڈیم کے طور پر لیں گے، تو ایئر کے جو پارٹیکلز ہیں وہ اپنی فار ایگزامپل پہلے اوریجنل پوزیشن پر ہوتی ہیں، جب اس کے اوپر ساؤنڈ ویوز یا جو ہے وہ ساؤنڈ اس کے ساتھ ٹکراتی ہیں تو اس ایئر کے پارٹیکلز کو جو ہے وہ کمپریس کر دیتی ہیں. کمپریس کرنے کی وجہ سے اس ریجن کے اندر پریشر معمولی بڑھ جاتا ہے اپنے نارمل پوزیشن کے مقابلے میں. تو جب یہ پارٹیکل آپس میں قریب آتے ہیں تو قریب آنے سے وہ ایک لیئر آف ایئر بناتی ہیں جس کو کمپریشن کہتے ہیں، کمپریشن. اور جب یہ کمپریشن آگے ٹرانسفر ہوتی ہیں تو اپنے پیچھے جو ہیں وہ ایئر پارٹیکل کو ریئرفائی کرتے ہیں، جو ہے اس کے اندر پریشر کو ریڈیوس کر لیتے ہیں نارمل کے مقابلے میں. تو وہ لیئر آف ایئر جو ہیں وہ ریئرفیکشن کہلاتی ہیں. چونکہ ساؤنڈ جو وائبریشن ہے مسلسل پیدا ہوتی ہیں تو مسلسل کمپریشن اور ریئرفیکشن پیدا ہو کر آگے ٹرانسفر ہوتی ہیں. تو اگر ہم ایک ایگزامپل کے طور پر لے لیں ایک ٹیوننگ فورک، یہ ایک کامن ڈیوائس ہے جو عام طور پر جو ہے لیبارٹریز کے اندر، اسکول لیبارٹری کے اندر ہوتے ہیں، پڑے ہوتے ہیں. تو اس کو اگر ہم اس کے دو پرونگس ہوتے ہیں، یہ میٹل کا بنا ہوتا ہے، یہ اس کی تصویر آپ کو پیج نمبر 29 پر نظر آ رہی ہیں. تو یہ میٹل کا بنا ہوتا ہے. جب اس کو ربر پیڈ کے ساتھ اسٹرائک کرتے ہیں تو ان کی یہ دونوں شاخیں، یہ دونوں جو ہیں وہ بازو وہ وائبریشن کرتے ہیں. اور اگر اس کو ہم کان لگا کر سنیں تو ہمیں ایک کنٹینیوس ٹیوننگ ساؤنڈس سنائی دے گی. تو یہ ٹیوننگ ساؤنڈ کیوں ہمیں سنائی دیتی ہیں؟ کیونکہ جب یہ پرونگ وائبریشن کرتے ہیں تو اس پرونگس کے دائیں اور بائیں ایئر کو یہ جو ہے وہ کے ساتھ وہ اسٹرائک کرتے ہیں، اس کے ساتھ ٹکراتے ہیں. تو ٹکرانے کی وجہ سے ایئر پارٹیکل آپس میں قریب آ جاتے ہیں اور ایک کمپریشن بنا لیتی ہیں. جیسے آپ کو اس ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے، یہ ایئر پارٹیکل ہیں جو آپس میں قریب آئے ہیں، یہ کہلائے گا کمپریشن. اور اس کے سامنے جو ہیں جہاں پر ایئر پارٹیکل کھلے ہیں اس کو کہتے ہیں ریئرفیکشن. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 کمپریشن اور 3 ریئرفیکشن بنے ہوئے ہیں. تو جب یہ کمپریشن ویوز ہمارے ایئر ڈرم کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو ایئر ڈرم کو آگے دھکیل دیتے ہیں. جب ریئرفیکشن آتی ہے تو ایئر ڈرم پھر پیچھے واپس آ جاتا ہے. پھر جب اس کے ساتھ کمپریشن ٹکراتے ہیں تو پھر وہ آگے دھکیل دیتے ہیں، پھر ریئرفیکشن آتا ہے تو پھر پیچھے ہو جاتا ہے. تو اس طرح ہمارے کان کا پردہ مسلسل وائبریٹ کرتا ہے اور اس وائبریشن سے ہمیں جو ہے ٹیوننگ فورک کی ساؤنڈ جو ہے وہ محسوس ہوتی ہیں، اس کی آواز کو ہم سنتے ہیں. تو کمپریشن اور ریئرفیکشن کا مطلب کیا ہوگا؟ تو کمپریشن از دا ریجن آف دا مالیکولر ڈینسٹی اینڈ ہائر ایئر. دا ریجن آف ہائی مالیکولر ڈینسٹی اینڈ ہائی ایئر پریشر از کالڈ کمپریشن، جبکہ دا ریجن آف دا لو مالیکولر ڈینسٹی اینڈ لو ایئر پریشر از کالڈ ریئرفیکشن. تو یہ کمپریشن اور ریئرفیکشن یہ اس ایئر کے اندر ٹریول کرتی ہیں. اور جب یہ کسی ہیئرنگ ڈیوائس کے ساتھ، جیسے اب ہمارا ایئر ہے یہ ایک ہیئر ڈیوائس ہے، اس طرح الیکٹرانک ہیئرنگ ڈیوائسز بھی ہوتے ہیں. تو یہ جب ہمارے کان کے اندر آتی ہیں تو ہمارے کان کے پردے کو وائبریٹ کرتی ہیں اور ہمیں سننے کا احساس پیدا ہوتا ہے. اچھا جی، تو پروڈکشن آف ساؤنڈ میں ہم نے پڑھا کہ پروڈکشن آف ساؤنڈ جب کوئی آبجیکٹ وائبریٹ کرتا ہے تو وائبریٹ کرنے سے ہم اس کے اندر انرجی ٹرانسفر کرتے ہیں اور وہی انرجی ساؤنڈ کی شکل میں باہر نکال لیتا ہے. تو آپ کسی ساؤنڈ کو کے لیے جو ہے 3 چیزیں لازمی ہیں، 3 نیسیسری تھنگس فار دا ساؤنڈ. تو سب سے پہلا ہے فار دا پروڈکشن آف ساؤنڈ. تو وائبریٹنگ باڈی از نیسیسری فار دا پروڈکشن آف ساؤنڈ اینڈ میڈیم از نیسیسری فار ٹرانسمیٹنگ آف ساؤنڈ while hearing device is necessary for detection of sounds. تو پہلے production of sound, some disturbance and vibration is needed for the production of sound. کسی ساؤنڈ کو پروڈیوس کرنے کے لیے کوئی میڈیم کے اندر ڈسٹربنس پیدا ہونا چاہیے اور اس کے اندر وائبریشن کی ضرورت ہوگی. تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیوننگ فورکس جو ہیں ایک وائبریٹنگ باڈی ہیں.
جیسے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ وائبریٹنگ باڈی ہیں اور یہ اس وقت ساؤنڈ پروڈیوس کرے گا جب اس کے پرونگس وائبریٹ کریں گے، اور اس کے پرونگ تبھی وائبریٹ کریں گے جب ہم اس کو کسی چیز کے ساتھ جو ہے وہ اسٹرائک کریں گے، کسی ربر پیٹ کے ساتھ اسٹرائک کریں گے. تو جب اس کے ساتھ اسٹرائک کریں گے تو ہم اپنی مسکولر انرجی اس ٹیوننگ فورک کے اندر انٹر کرتے ہیں، اور ٹیوننگ فورک ہماری مسکولر انرجی کو ساؤنڈ کی شکل میں وائبریشن کی صورت میں باہر نکال دیتی ہیں. تو سب سے پہلے جو ہیں وائبریٹنگ ساؤنڈ کے لیے وائبریٹنگ باڈی ضروری ہیں. تو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو اسکول بیل ہوتی ہیں اس کو جب کسی ہیمر کے ساتھ اسٹرائک کرتے ہیں تو وہ ایک ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں، وہ ساؤنڈ کافی پورے کلاسوں کے اندر اور پورے اسکول کے اندر گونجتی ہیں. پھر دوسری چیز جو ساؤنڈ کے لیے ضروری ہے وہ ہے ٹرانسمیٹنگ آف دا ساؤنڈ، یعنی ٹرانسمیٹنگ میڈیم مینس میٹیریل میڈیم. تو چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ساؤنڈ جو ہیں لانگیچیوڈنل میکینیکل ویوز ہیں، اور میکینیکل ویوز وہ ویوز ہیں جس کی ٹرانسمیٹنگ کے لیے میٹیریل میڈیم جو ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں. تو ٹیوننگ فورک کے ایکسپیریمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ کمپریشن اور ریئرفیکشن یہ اس ایئر کے اندر ٹرانسمٹ ہوتی ہیں. تو ایئر ایک ٹرانسمیٹنگ میٹیریل ہو گیا، ایک میٹیریل میڈیم ہو گیا جو کسی ساؤنڈ کو آگے ٹرانسفر کرنے کے لیے درکار ہوتی ہیں. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ساؤنڈ جو ہے صرف ایئر کے اندر ٹرانسفر نہیں ہوتا بلکہ یہ سالڈ لیکوڈ کے اندر بھی ٹرانسفر ہوتا ہے. مثلا اگر آپ کسی کوئی باڑ ہیں یا کوئی لمبا سا سلاخ ہے لوہے کا، اور لوہے کے اس لمبے سلاخ کے ایک طرف آپ آنکان لگا کر سنیں اور دوسری طرف کوئی بچہ ہے وہ آرام سے اس لوہے کے راڈ کو یا وہ سریا ہیں اس کو آپ وہ اسٹرائک کرتا ہے، تو دوسرا بچہ آسانی سے جو ہے اس ٹک ٹک کو آسانی سے سنتا ہے. تو یہ ٹک ٹک کی آواز دوسرے سرے پر کیوں پہنچ جاتی ہے؟ کیونکہ ساؤنڈ لیکوڈ سالڈ کے اندر بھی ٹریول کر سکتا ہے، اسی طرح ساؤنڈ جو ہے لیکوڈ اور واٹر کے اندر بھی ٹریول کر سکتا ہے. تو سالڈ، لیکوڈ اور گیس یہ تینوں ساؤنڈ کے لیے میٹیریل میڈیم ہے. تو ایسا ایک ایکسپیریمنٹ ہم کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا گلاس جار لے لے جس کو اگر ہم اس کے اندر کوئی ساؤنڈنگ باڈی رکھیں اور اس کو وائبریٹ کریں تو ہم اس گلاس جار کے باہر اس ساؤنڈ کو سن سکیں گے. لیکن اگر اس گلاس جار سے کسی ویکیوم پمپ کے ذریعے سے ساری ایئر کو پمپ آؤٹ کریں اور پھر اس ساؤنڈنگ باڈی کو وائبریٹ کریں، اس سے ساؤنڈ پروڈیوس کریں، تو وہ ساؤنڈ ہم اس گلاس جار کے باہر نہیں سن سکتے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس گلاس جار کے اندر ایئر نہیں ہے، اور ایئر جو ہے ایک ٹرانسمیٹنگ میٹیریل ہے. تو وہ ایئر ساؤنڈ جو ہے کسی جو ہے میٹیریل میڈیم کے نہ ہونے کی، یعنی اسپیس کے اندر یا ویکیوم کے اندر ٹریول نہیں کر سکتی. یہی وجہ ہے کہ چاند کے اوپر ساؤنڈ جو ہے وہ ہیئر نہیں ہوتی، وہ نہیں سنائی دیتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ چاند کے سرفیس کے اوپر میٹیریل میڈیم نہیں ہوتی، ایئر نہیں ہوتا. پھر تیسرا جو ہے نیسری تھنگ جو ہے وہ ساؤنڈ کے لیے وہ ہے ڈیٹیکشن آف ساؤنڈ، یعنی کوئی ہیئرنگ ڈیوائس ہوگا تو ساؤنڈ کین بی ڈیٹیکٹڈ بائی ویریس مین. ایئر از ون آف دا بایولوجیکل آرگن. تو ایئر جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس وائبریشن کو ہیئرنگ اور پرسیپشن جو ہے اس میں کنورٹ کرتا ہے اور ہمارے اندر سینس آف ہیئرنگ کی اویئرنیس پیدا کر لیتا ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایئر جو ہے یہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. ایک اس کا جو ہے ہوتا ہے آؤٹر ایئر، ایک ہوتا ہے مڈل ایئر اور ایک ہوتا ہے انر ایئر. تو آؤٹر ایئر جو ہے پنا پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ ساؤنڈ ویوز کو کلیکٹ کرتا ہے. اور جو آڈیٹری کینل ہوتا ہے جس کو مڈل ایئر کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے ساؤنڈ ویوز جو ہے وہ رش کر کے جو ہے وہ قریب آ کر اس ایئر ڈرم کے ساتھ ٹکرا کر اس میں وائبریشن پیدا کرتے ہیں، اور یہ وائبریشن پھر آگے آڈیٹری نرو کے ذریعے سے دماغ تک پہنچتی ہیں اور ہمیں آواز کی پہچان ہوتی ہے. یعنی آواز سنائی دیتی ہے کان کے اندر اور پہچان ہوتی ہے اس کا دماغ کے اندر. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک کہ ساؤنڈ کیا ہیں، ساؤنڈ کیسے پیدا ہوتی ہیں، کیسے ٹرانسمٹ ہوتی ہیں، ساؤنڈ کے لیے کے اندر کون سی جگہ ہوتی ہیں. ایک کمپریشن ہوتا ہے، ایک ریئرفیکشن ہوتا ہے. پھر اس کے لیے 3 چیز ضروری ہیں: پروڈکشن آف ساؤنڈ کے لیے وائبریٹنگ باڈی، ٹرانسمیٹنگ کے لیے میٹیریل میڈیم، اور ہیئرنگ کے لیے ڈیٹیکشن ڈیوائس یا ایئر. تو امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا.